سنہری خواہش۔ اب آگے پڑھیے۔ لان کے ایک کونے میں تسلیم بیگم کی جائے نماز بچھی رہتی اور دوسرے کمرے میں ریلوے مسافر خانوں میں پڑی رہنے والی لمبی سی آرام کرسی جیسی کرسی پر لیٹ کر چودھری وہاج کھڑکی سے باہر پوتے پوتیوں کو کھیلتا دیکھتے رہتے۔ تیسرے کونے میں ٹی وی اور چوتھے میں فریج تھا۔ غرض دونوں میاں بیوی کی تمام ضروریات اس چار دیواری میں پوری ہو رہی تھی اور پھل پھول رہی تھی۔ سب سے چھوٹا بیٹا حمزہ بھائیوں کی طرح ہی پڑھائی میں اوسط درجے کا تھا، مگر اس کو بڑے خواب دیکھنے کی بیماری تھی۔ دور بجتے ڈھول اسے ہمیشہ اپنے گھر کی آوازوں سے زیادہ سہانے لگتے تھے۔ ماں باپ یہی سمجھتے کہ بچپنا ہے، ذمہ داری آئے گی تو سمجھ بھی آ جائے گی۔ انہوں نے بس اپنا فرض پورا کیا اور کم عمری میں ہی شادی کر دی، مگر شادی لگام نہیں ہوتی۔ ہوتا یہ ہے کہ اڑنے کے خواہش مند مرد اپنے ساتھ ساتھ بیوی کو بھی پری بنائے اڑنے کی تگ و دو میں لگ جاتے ہیں۔ حمزہ چند ماہ بعد ہی باپ کے قدموں میں آ بیٹھا تھا۔ بہت سنہری موقع ہے ابو، عرب ملک ہے، ایک بار قدم جم جائیں تو زندگی سنور جائے گی۔ بہت ہاتھ پاؤں مارنے کے بعد وہ ایک نوکری حاصل کرنے میں کامیاب ہو گیا تھا۔ ضرور جاؤ، خوب ترقی کرو، میری دعائیں تمہارے ساتھ ہیں۔ مجھے دعا سے کچھ زیادہ چاہیے ابو، مجھے اجازت چاہیے۔ ابو جان، میں اپنا حصہ بیچنا چاہتا ہوں۔ سالوں سے کمایا روب بھی شاید 4 حصوں میں بٹ چکا تھا، جو غصہ ہونے کی بجائے وہ دکھ سے بیٹے کا چہرہ دیکھتے رہے۔ میں چلا بھی جاؤں تو فیملی کو بلانے میں لاکھوں سال لگ جائیں گے۔ اگر اس ملک میں میری اپنی جائیداد ہوگی تو ویزا بہت آسان ہو جائے گا۔ باپ اس بات کے لیے تیار نہ تھا، اس لیے ٹس سے مس نہ ہوا۔ کئی دن حمزہ باپ کے قدموں میں بیٹھ کر قائل کرتا رہا، پھر اپنے بچے لا کر باپ کو جذباتی کرنے کی کوشش کی۔ میں چاہتا تھا میرے بیٹے ہمیشہ ساتھ رہیں۔ ہر سوال کے جواب میں ان کی یہی رٹ تھی۔ سب سے بڑے بھائی شہزاد نے معاملے کا حل پیش کیا کہ حمزہ کا حصہ وہ خود خرید لے، اور جب حمزہ کچھ جمع جوڑ کر لے تو بھائی سے اپنا حصہ دوبارہ لے لے۔ اس بات پر چودھری وہاج مان تو گئے، مگر یہ احساس کہ دل کا ایک ٹکڑا جدا ہو رہا ہے ختم نہ ہو سکا۔ کوئی تمام عمر نہیں رہتا دوسرے ملک، کچھ کما کر واپس آ ہی جائے گا۔ تسلیم نے شوہر کو تسلی دی، لیکن اس کی واپسی کی راہ تک دیکھتے دیکھتے میری عمر تو گزر ہی جائے گی۔ بیٹا گیا اور تحائف آنے لگے۔ اب کاغذی اعتبار سے آدھا مکان بڑی بہو فائزہ کا تھا۔ سالوں سے دبی فائزہ اور سعدیہ کے بیچ کی چنگاری پھر سے بھڑکنے لگی۔ مجھے تو ویسے ہی یہ محلہ اور چھوٹے کمروں والا گھر پسند نہیں تھا، بس آپ کی محبت میں گزارا کر رہی تھی، لیکن فائزہ بھابھی کی چاکری مجھے ہرگز منظور نہیں۔ سعدیہ روز رات لمبی لسٹ لیے شوہر کے پاس بیٹھ جاتی، تو تم اپنے راستے جدا رکھو۔ شوہر بھی بیزار آنے لگا تھا۔ بچے لان میں کھیلتے ہیں تو فائزہ بھابھی ٹوکتی ہے کہ ان کی نیند خراب ہوتی ہے۔ حمزہ کے پورشن میں قاری صاحب کو بٹھا کر سبق لے لیا تو ان کا منہ بن گیا۔ سعدیہ جن لوگوں کی جی حضوری کرتی تھی، ان میں فائزہ سرے سے آتی ہی نہ تھی۔ چند سالوں کی بات ہے، پھر میری اتنی حیثیت ہو جائے گی کہ الگ ٹھکانہ کر سکوں۔ اس بات پر فائزہ پھٹ پڑی، تو حمزہ باہر اپنی حیثیت پر گیا ہے، اپنا حصہ اس نے بیچا ہے، تو ہم کیوں نہیں بیچ سکتے؟